جو بعد میں جا کر مکہ کے سردار بنے۔ ہاشم ٹھیک کہتا ہے، ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہم ہیں قریش۔ ان عرب مستربہ کے بارے میں ایک بات بڑی مزیدار ہے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ عربوں کے ساتھ ڈھال لیا کہ ان لوگوں نے اصلی عربز کو بھی لینگویج کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ عربی میں، عربی پوئٹری میں، عربی لینگویج میں اتنے زیادہ ماہر ہو گئے کہ پورے عربیہ کے اندر ان کی پوئٹری کی مثالیں دی جانے لگی۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں، لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کے اوپر کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کعبہ اس ویرانے میں بنا اور کیوں اسلام کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے میسوپوٹامیہ کے شہر بیبیلون جانا ہوگا، جس کو آج ہم عراق کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس دن بابل شہر میں کافی چہل پہل تھی۔ اس شہر کا ایک آدمی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میرے بیٹے کے ہونے کی خوشی میں رکھی گئی اس دعوت میں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ تم ہمارے خداؤں کے مجسمے بناتے ہو، ہم تمہارے بلانے پر کیسے نہ آتے؟ بالکل صحیح کہا تم نے، آزر کی وجہ سے ہی ہم اپنے خداؤں کو دیکھ پاتے ہیں۔ ویسے کیا نام رکھو گے بیٹے کا؟ میرے بیٹے کا نام ہوگا ابراہیم۔ بے حد خوبصورت نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا راستہ طے تھا، وہ اپنے والد کے مورتی بنانے کے کاروبار کو سنبھالتے، والد کی کمائی دولت کو اور ان کے نام کو آگے بڑھاتے اور گمراہی کی زندگی جیتے۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم دیا تھا، یعنی ان کے دل کو اتنا پاک رکھا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کی پرستش کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ بار بار اپنے والد سے سوال کیا کرتے، ابا یہ بتوں کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟ ابا یہ بت آپ کے خدا کس طرح سے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ خود ان کو تراشتے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ابراہیم، آؤ میری مدد کرو۔ ارے کہاں چل دیے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے سے بڑے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے پاس وہی سوال تھے کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک اور بت پرستی ناپسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، اپنے شہر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ابا کو، سب کو سمجھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نمرود کے ساتھ مل کر ان کے اپنے سگے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے تھرو ایک ایسی مثال سیٹ کرنے کی کوشش کری کہ دوبارہ سے کوئی ان کے بتوں کو جھٹلا نہ سکے، جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا، اتنی بڑی آگ کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ بھی گزر جاتا تو ختم ہو جاتا۔ اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی